ناظرین، جیسے ہر دور میں گستاخ رسول پیدا ہوتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی گستاخ رسول کو اپنی جان پر کھیل کر انہیں جہنم حاصل کرنے کے لیے کچھ قیمتی عاشق رسول بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جو اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور یوں یہ عاشق رسول گستاخوں کو عبرت کا نشان بنا کر دنیا و آخرت میں اپنا نام روشن کر جاتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی مشہور عاشقان رسول کا ذکر کریں گے جنہوں نے حرمت رسول پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ عاشق رسول کون کون سے ہیں اور انہوں نے کب، کہاں اور کیسے گستاخ رسول کو منطقی انجام تک پہنچا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ عامر چیمہ شہید۔ عامر شہید چیمہ وہ عظیم پاکستانی عاشق رسول ہیں جنہوں نے جرمنی کے گستاخ ہینرک بروڈر کو واصل جہنم کیا تھا۔ عامر شہید دراصل جرمنی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے جب ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلین پوسٹر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کی، اور پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور مختلف رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ بس پھر کیا تھا، ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم پاکستانی طالب علم عامر چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینرک بروڈر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں اپنی زندگی کے اختتام کو پہنچا۔ اس واقعے کے بعد عامر چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیاں برلن جیل میں موجود عامر شہید پر 44 دن تک ذہنی اور جسمانی ٹارچر کرتی رہی۔ ان پر ہر طرح کا اذیت ناک جسمانی تشدد بھی کیا گیا، اور ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر شہید چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کریں اور کہیں کہ وہ ذہنی مریض ہیں، وہ دماغی طور پر درست نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ قدم جذبات میں آ کر اٹھایا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ شہید عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑا اور اس آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہنے لگے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ نہایت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور مجھے اپنے کیے گئے اس کام پر بے حد فخر ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی کسی بدبخت نے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین آمیز گستاخی کی تو میں اسے بھی ایسے ہی حتمی انجام تک پہنچاؤں گا۔ عامر شہید چیمہ کی اس بے باک اور بے خوف جسارت کے بعد جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے عامر شہید چیمہ پر بے انتہا تشدد کیا۔ عامر چیمہ نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران ان کی سانسیں اکھڑ گئیں اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بدبختوں نے ان کی شاہ رخ کاٹ ڈالی۔ عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہوئی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ بعد ازاں شہید کے آبائی گاؤں وزیر آباد میں ان کی تدفین کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے جنازے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ ممتاز قادری۔ 2011 کا سال مسلمانوں پر ایسا کڑا گزرا ہے کہ اس وقت کے حالات اور واقعات سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ دین دشمن کفار اور شاطم رسول گروہوں نے بیک وقت اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گستاخانہ خاکے بنا کر ایک یلغار کر دی ہے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف آئین پاکستان میں ناموس رسالت کے تحفظ پر مشتمل سکوں کو تبدیل کروانے پر زور دیا جا رہا تھا۔ اس دوران آسیہ نامی ایک عیسائی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا۔ موقع پر موجود لوگوں نے اس کو تھانے تک پہنچایا اور اس ملعونہ کی گرفتاری ہوئی۔ معاملہ عدالت تک پہنچا، انکوائریاں ہوئیں، بیانات ہوئے۔ بیانات پر جرح ہوئی آسیہ مسیح پر جرم ثابت ہوا۔ عدالت نے اس کو قانون کے مطابق سزائے موت سنا دی، اور اس وقت صوبہ پنجاب پر مسلط کیا گیا گورنر، جس کا نام سلیمان تاثیر تھا، جو تنخواہ اور مراعات تو پاکستان سے لیتا تھا لیکن نوکری اہل مغرب کی کیا کرتا تھا۔ اس نے گورنر پنجاب ہوتے ہوئے آسیہ مسیح سے جیل میں جا کر ملاقات کی اور اس کو رہا کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ آسیہ کو گستاخی رسول کی وجہ سے جو سزا سنائی گئی وہ انسانیت کے خلاف اور بڑی ظالمانہ سزا تھی۔ اس کے علاوہ سلیمان تاثیر نے قرآن و سنت کی روشنی میں بننے والے قانون 295C کو کالا قانون کہہ دیا تھا۔ اس دوران ممتاز قادری، جو کہ 2008 میں ایلیٹ فورس میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، وہ اس ملعون کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ممتاز قادری کا تعلق ملک برادری سے تھا اور یہ پاکستان کی پنجاب پولیس کے کمانڈو یونٹ ایلیٹ فورس کے ایک سپاہی تھے۔ انہوں نے سلیمان تاثیر کے اس بیان پر 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد کوسار مارکیٹ کے باہر ان کو 27 گولیاں مار کر اپنے سینے کی آگ گستاخ رسول کے خون سے بجھائی، اور یوں گستاخ رسول سلیمان تاثیر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ سلیمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری پیش کر دی۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت میں جج پرویز علی شاہ
شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ آپ نے جو کام کیا وہ اسلام کی روح سے تو ٹھیک ہے، مگر ملکی قانون کے تحت آپ کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ممتاز قادری کو شہید کرنے کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ آپ کو پھانسی دینے کے لیے 4 بجے کا وقت طے تھا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد آپ نے آب زمزم اور اجوا کھجوروں سے سحری کر کے روزہ رکھا، نماز تہجد ادا کی اور وقت مقرر سے پہلے ہی پھانسی گھاٹ کی طرف جانے لگے۔ آپ 29 فروری 2016 بروز سمبار صبح 4 بجے نعرہ تکبیر و رسالت لگاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ غازی علم الدین شہید۔ غازی علم الدین شہید 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک علاقے کوچا چابک میں سوارا میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے فرنیچر سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ تب منظر عام پر آئے جب لاہور کے ایک ناشر راجپال نے بدنام زمانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی تھی، جس پر مسلمانوں میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ مسلمان رہنماؤں نے انگریز حکومت سے اس دل آزار کتاب کو ضبط کرانے اور ناشر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مجسٹریٹ نے ناشر کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ انگریز حکومت کی عدم توجہ پر مایوس ہو کر مسلمانوں نے متعدد جلسے جلوس منعقد کیے، مگر انگریز حکومت نے روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر کے الٹا مسلمان رہنماؤں کو ہی گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ یوں مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ حکومت وقت ملعون ناشر کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لہٰذا اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ غازی علم الدین کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ یہ ملعون اتنی آسانی سے بچ نکلے۔ آپ نے اس کو اس کے حتمی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ غازی علم الدین شہید نے 29 مئی 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت یہ ملعون اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ غازی نے ایک ہی وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعے کے بعد نہ صرف مکمل طور پر پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آپ نے اس تمام کارروائی کا اعتراف کیا اور گرفتاری پیش کر دی، مگر نیب نامی انگریز جج نے آپ کو 22 مئی 1929 کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ تمام مسلمانان لاہور نے فیصلہ کیا کہ سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے اور اس مقدمے میں غازی کی وکالت کے لیے شہرائے آفاق وکیل محمد علی جناح کو نامزد کیا گیا۔ لیکن 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 ججز نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو برقرار رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی گئی، اور یوں اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ ناظرین، غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ اس جنازے کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی، اور اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ درخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں پہ بازی لے گیا۔ لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نچھاور کیے کہ آپ کی میت ان میں چھپ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شہید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف نہیں؟ آپ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو تاریخی شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ ایک نیک، بہادر، عادل اور سچے عاشق رسول حکمران تھے۔ اس حملے کے دوران اس نے بڑی قتل و غارت کی اور ایک مسلمان سے کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو جو کہ تمہاری مدد کو آئیں۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچے تو آپ نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ سلطان نے فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے اسے حطین کے مقام پر جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی، اور اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا، کیونکہ رینالڈ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی، جس کی وجہ سے سلطان نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ سچے عاشق رسول جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تمام گستاخان رسول کو جہنم واصل کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔